علماء نے لکھا کہ جب کوئی کہے نا کسی بندے کو کہ تو مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، اس کے انداز سوال سے جو جواب سوال ہوگا نا، اس سے بندے کا پتہ چل جائے گا یہ کتنے سٹیٹس کا مالک ہے، اس کی سوچ کتنی ہے، یہ کتنے پانی میں ہے، اس کے اندر خوبیاں کتنیاں ہیں۔ کوئی بندہ آپ مجھے کہیں، میں آپ کو کہوں بغیر کسی حد کے میں کہوں کہ یہ مجھ سے مانگ لو، تو سوال کرنے والا جو مانگے گا نا، اس کے سوال سے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ مزاجی اعتبار سے کہاں اتنا بلند ہے یا کتنا نیچے ہے۔ اب کل کائنات کا خالق و مالک فرمائے اپنے حبیب کو، اے حبیب آپ کی کوئی تمنا ہے تو آرزو پیش کرو نا، تو پھر رحمت عالم نے کیا عرض کیا، سنو حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، مولا میں نے ساری زندگی اب تک تجھے اپنا رب کہہ کے پکارا ہے، مکے میں بھی میں یا رب کہتا رہا، اے اللہ غار حرا میں بھی میں نے یا رب تجھے کہا ہے، جب طواف کیا تو پھر بھی تجھے یا رب کہہ کے پکارا ہے، سر سجدے میں رکھا تو پھر بھی تجھے یا رب ہی کہا، رکوع کیا تو یا رب ہی کہا، مطاف طواف کرتے ہوئے ہر موقع پر میں تجھے یا رب ہی کہتا رہا۔ اے اللہ اب میرا یہ ایک ہی سوال ہے، بے نسبتی الیک شرفنی، اے اللہ میری یہ آرزو ہے کہ مجھے ابد کہہ کے تو پکار دے، یا اللہ مجھے تو ابد کہہ کے پکار دے، میں نے ساری زندگی تجھے رب کہہ کے پکارا ہے، اور اب میرے دل میں یہ ارمان ہے کہ تو مجھے ایک بار اپنا بندہ کہہ کے پکار دے۔ بس حضور کی یہ آرزو کرنا تھی، رب نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، مصطفیٰ کریم کو رب نے بندہ کہا، اور اس میں ساری عاجزیوں کی انتہا ہے۔ ارے مقصد یہ تھا کہ یا اللہ زمانے والے مجھے انبیاء کا امام بھی کہتے ہیں، زمانے والے مجھے شاہ ہر دو سرا بھی کہتے ہیں، زمانے والے مجھے طٰہٰ یاسین کے خطاب سے بھی یاد کرتے ہیں، سید الکونین بھی پکارتے ہیں، سید الانبیاء بھی کہتے ہیں، اور اشرف الانبیاء بھی کہتے ہیں، مختلف سونے سونے القاب سے دنیا جہان کے لوگ مجھے پکارتے ہیں۔ اس کائنات میں اگر میرے لیے کوئی جچنے والا لفظ ہے وہ تو کہے اور میں سنوں، اور اللہ تو فرما میرے لیے میں سنوں کہ تیرے طرف سے یہ مجھے صدا آئے، اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لفظ تھا جو حضور کو اس کائنات میں بجا طور پہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو وہ ان کا اللہ ہی ہے، جس اللہ نے حضور کو پھر رب کہہ کے پکارا۔ اللہ اکبر، جب رب کہہ کے پکار لیا اب کیا ہوا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم نے فرمایا محبوب آنا و انت و ما سوا ذالک خلقتہ لأجلک۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب سنو اللہ کریم کہاں قرب میں بلا کے اپنے محبوب سے جو خاص بات فرما رہا ہے، آنا وانت وما سوا ذالک خلقتہ لأجلک۔ وہاں اس خاص قرب میں رب کائنات فرماتا ہے اے محبوب ایک میں ہوں ایک تو ہے، بس جہاں عبد کی بات ہو گئی نا پھر اگلی بات یہ ہوئی آنا وانت، ایک میں ہوں ایک تو ہے، وما سوا ذالک خلقتہ لأجلک، اس کے سوا جو کچھ ہے میں نے سارے کا سارا تیرے لیے بنایا ہے۔ اولی سبحان اللہ کا کوئی مطلب اور بھی ہو سکتا ہے جی، خلقتہ لأجلک، خلقتہ تخلیق کیا ہے آپ کے لیے۔ اب سنو وہ جن کے لیے کل کائنات بنائی جائے، پھر رب فرمائے، پھر تنہائی میں فرمائے، اس خاص قرب میں بتائے کہ محبوب ایک میں ہوں
ایک تو ہے اور جو کچھ ہے تیرے قدموں کی خیرات ہے۔ اب حبیب پیارے کیا عرض کریں، ساڈے جا کو بندہ ہوئے اے دو گلاں ہو جان تے اسی کھلوندے ہی نہیں۔ ساڈی تے موت سان ڈی سی نے انج آکھ چھڑیا کہ شہر سارا تہاڈے واسطے، تسی مالک ہو جی شہر دے، جو مرضی ہے کرو، جن مرضی ہے جو آکھو۔ ہاں جی آؤ پھر سنو عظمتوں والے محبوب نے کیا رب کی بارگاہ میں عرض کیا۔ آنا انتا و آنا، وہاں پہلے آنا، اب یہاں لفظ بدل گئے۔ انتا و آنا وما سوا ذالکا ترکتہ لأجلکا، اے اللہ ایک تو ہے ایک میں ہوں۔ نہیں سمجھ سکے آج کوئی بات ہی اور ہے۔ وہ فرمائے آنا و انتا، وہ پہلے ہے نا اللہ سب کائنات سے، اس نے کہا ایک میں ہوں، دوسرا حبیب آپ ہیں، ایک میں ہوں ایک آپ ہیں، اور جو کچھ ہے تیرے قدموں کی خیرات ہے۔ حبیب پیارے کتنا رب کی بارگاہ کا ادب رکھنے والے اور رب کے قرب میں عاجزی کرنے والے ہمارے حضور عرض کرتے ہیں انتا و آنا، یا اللہ پہلے تو ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیری شانیں بلند ہیں۔ انتا و آنا وما سوا ترکتہ لأجلکا، اللہ پھر جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ سب کچھ میں نے تیرے لیے چھوڑ دی ہے۔ جب میرے لیے تو نے بنائی میں نے تیرے لیے چھوڑ دی ہے۔ اب لگاؤ اندازہ، وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب حضور چاہتے تو کیا کچھ رحمت عالم کو نہ مل جاتا، حضور جو چاہتے حکم فرمائیں تو پہاڑ سونے کے ساتھ بن کے چلنا شروع کر دیتے، لیکن رحمت عالم نے میانہ روی میں زندگی گزاری ہے۔ یا اللہ ایک تو ہے ایک میں ہوں، اور جو کچھ ہے سب تیرے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ یہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کو دیکھا۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ جناب بتائیے نبی پاک علیہ السلام نے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا رآہ رآہ رآہ، اتنی بار کہا کہ آپ کا سانس پھولنے لگا۔ فرمایا ہاں دیکھا ہے دیکھا ہے، اور جب اتنی بار کہہ چکے نا تو پھر کہا اگر صرف دیکھنا نہیں تھا تو پھر گئے کیوں ہیں؟ سمجھو نا بات، اتنی دور جبریل آئے براق لے کے آئے، پھر سب یہ باتیں ہو جائیں پھر بھی نہیں دیکھا تو پھر گئے کیوں ہیں؟ کسی نے کہا جبریل کو دیکھا ہے۔ جبریل کو وہاں جا کے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہر وقت غلام، وہ تو دربار بن کے ہر وقت حاضر رہتا ہے۔ جبریل کو نہیں دیکھا، کل کائنات کے خالق و مالک کو دیکھا۔ اور پھر دیکھنے کا انداز رب فرمائے ما زاغ البصر وما طغی۔ اسی یہی جو سورت نجم ترجمہ آپ پڑھنا جمعے کے بعد 15 آیات کا ترجمہ آپ پڑھنا، آپ کو پتہ چلے گا۔ رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھ نے دیکھا، دل نے تصدیق کی۔ اے گل کوئی غیر سمجھ آنے والی؟ آنکھ نے دیکھا، دل نے، قانون کیا ہے کہ پہلے آنکھ دیکھتی ہے پھر دل اس کو قبول کرتا ہے، پھر جب کبھی دوبارہ وہ منظر آئے تو پھر دوبارہ دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن یہاں شب معراج اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے مجھے دیکھا، اور آنکھ دیکھ رہی تھی، دل بولو تصدیق کر ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ محبوب پاک علیہ السلام کی آنکھ نے دیکھا، دل نے تصدیق کی۔ اور مفتی احمد یار خان نے تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قلبی دیدار رب کریم نے اپنے محبوب کو پہلے عطا کر دیا ہوا تھا، اب جب آنکھ نے ظاہری طور پہ دیکھا تو دل نے تصدیق کی یہ وہی رب ہے جو نوروں والا ہے۔ اچھا اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بندہ کسی
حسین منظر کو دیکھ کے آئے اور وہ دوسرے بندے کو دکھائے اور وہ بتائے کہ یہ وہ فلاں بندہ ہے، یہ فلاں منظر ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ وہ پرانی کوئی اچھی سیرگاہ ہے، تو اس وقت جس نے دیکھا ہو نا وہ ساتھ ساتھ کہتا جی ہاں میں نے دیکھی ہے، جی ہاں میں نے دیکھی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کی چشم پاک نے رب کو دیکھا اور دل نے تصدیق کی، اور ہوتا یہ ہے کہ جس نے دیکھا ہو وہ اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ ہم گئے مری میں، ہم گئے کاغان میں، ہم گئے کشمیر میں، وہاں باغات دیکھے، پہاڑی دیکھی، برف باری کو دیکھا، تو پھر تصدیق کی۔ منظر دیکھنے والا منظر کو بیان کرتا ہے، اور محبوب کی شان کتنی بلند و بالا ہے کہ دیکھنے والے تو چپ ہیں، منظر خود بول رہا ہے، ایسے دیکھا۔ منظر کیا ہے؟ رب خود بیان کر رہا ہے، او میرے محبوب نے دیکھا، اور پھر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا، آنکھ جھپکی نہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا، آنکھ جھپکی بھی نہیں، اور پھر جو دیکھا وہ صحیح دیکھا، اور دل نے اس کی تصدیق کی، قریب ہو کے دیکھا۔ اور اس خاص قرب میں جو باتیں ہوئیں وہ بہت زیادہ باتیں تھیں۔